امریکہ جاتے ہیں اور کوئی امریکہ چلا جائے اور وہاں اس کو کچھ وقت مل جائے واپس آئے تو وہ بڑا معزز بن جاتا ہے، بندروں کے پاس جا کر معزز بنتا ہے، سوروں کے پاس رہ کر معزز بنتا ہے، شرابیوں کے پاس اور سور کھانے والوں کے پاس جا کر معزز بنتا ہے۔ آج برطانیہ کو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا، آج امریکہ کو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا کہ غزہ کے پرامن شہریوں پر جو بمباری کی گئی ہے امریکہ کے جہازوں سے اور امریکہ کے بموں سے اور امریکہ کے راکٹوں سے اور برطانیہ کے پیسے اور ہتھیار سے، جو بندروں سوروں کی اولاد نے جس طرح قتل عام کیا۔ جب بھی اسلام کو بدنام کرنے کی مہم چلتی ہے، یاد رکھو کہ اس مہم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جب اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسلام کی طرف کوئی واقعہ منسوب کیا جاتا ہے، یا مثلاً جب مسلمانوں کو کہیں پر بھی مارا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے غزہ کے مسلمانوں نے کیا، فلسطین کے مسلمانوں نے کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکن اور یورپین تہذیب کے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کا چہرہ بگڑ گیا اور یورپین کنٹریز کے چہرہ بگڑ گیا، اس پر داغ ہے اور اس پر دھبے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چیچک کے نشانات ہیں۔ تو امریکن تہذیب ذلیل ہو گئی، یورپین تہذیب ذلیل ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بندر ہیں، یہ سور ہیں، یہ درندے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ان کی طبیعتیں، ان کے نفوس خباثت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیاں مت دیکھو، ان کی ٹیکنالوجی مت دیکھو، ان کی سڑکیں مت دیکھو، ان کے شور و شغب کو مت سنو، یہ دیکھو کہ یہ خود کیسے ہیں۔ جب ان کو تم خود دیکھو گے تو تمہیں یہ بھیڑیے نظر آئیں گے، یہ کتے نظر آئیں گے، یہ بندر سور نظر آئیں گے، یہ خبیث ترین انسان ہیں جنہوں نے دنیا پر صرف حملے کیے ہیں۔ امریکہ وجود میں آیا، یعنی امریکن جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اس میں اسپینش آگے تھے، پھر پرتگیز بھی تھے اور برطانیہ اور فرانس کے لوگ اس سرزمین میں پہنچے جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ریڈ انڈینز رہتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے جاہل تھے، اجڑ تھے، گدھے تھے، خبیث، کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ امریکہ میں کون سی قوم رہتی، ان کا نام رکھا ریڈ انڈین، اور اس کے بعد ان ریڈ انڈین کو اتنا مارا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا اور ان کو کھدیڑ دیا کہ وہ صحراؤں میں اور کہیں چھپ چھپا کر جنگلوں میں زندگی گزارے۔ اب وہ آبادی جو اکثریت تھی آج وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ یہ انگریز کتے، یہ درندے، یہ سور و خبیث، انہوں نے جا کر وہاں لاشوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے انبار لگا دیے، زمینیں چھینی، مکانات چھینے، باغات چھینے، اور اس کے بعد پہلے ان کو دھوکہ دیا، پہلے ان کو کرسچینٹی کے سبق پڑھایا، پہلے یہ فرق بتایا کہ جیسس دی کرائسٹ مرسی آف دی ورلڈ تھے، ان کو اپنایا، اور اس کے بعد پھر ان کا قتل عام کر کے ان کے باغات، ان کی زمینیں، ان کے مکانات چھینے۔ بڑی ہولناک، بڑی خوفناک تاریخ ہے۔ لوگوں نے اس کو بولا دیا۔ امریکہ جاتے ہیں اور کوئی امریکہ چلا جائے اور وہاں اس کو کچھ وقت مل جائے واپس آئے تو وہ بڑا معزز بن جاتا ہے، بندروں کے پاس جا کر معزز بنتا ہے، سوروں کے پاس رہ کر معزز بنتا ہے، شرابیوں کے پاس اور سور کھانے والوں کے پاس جا کر معزز بنتا ہے۔ جیسے برطانیہ میں جا کر عزت ملتی ہے، بہت سے پروفیسر، بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے انجینئر اور بہت سے کیا یہ سب نام ہیں۔ یہ نام اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اگر اللہ کا کلمہ ہے تو سبحان اللہ، کیا کہنے اس ڈاکٹر کے اور کیا کہنے اس انجینئر کے اور کیا کہنے اس ٹیکنیشین کے، لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو لندن سے پڑھ کر اس ملک میں جو آتے ہیں وہ بندر ہوتے ہیں، وہ سور ہوتے ہیں، وہ مجرم ہوتے ہیں، وہ خبیث ہوتے ہیں۔
آج برطانیہ کو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا، آج امریکہ کو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا کہ غزہ کے پرامن شہریوں پر جو بمباری کی گئی ہے امریکہ کے جہازوں سے اور امریکہ کے بموں سے اور امریکہ کے راکٹوں سے اور برطانیہ کے پیسے اور ہتھیار سے، جو بندروں سوروں کی اولاد نے جس طرح قتل عام کیا ہے، بوڑھوں کو مارا، نمازیوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، اسپتال کے بیماروں مریضوں کو مارا، ایمبولنس کو مارا، جہاں جہاں پر بھی لوگ خیموں میں آباد ہوئے ان پر بمباری کی۔ دنیا میں ان سے زیادہ بدترین درندے آدم خور بھیڑیے نہ پہلے تھے نہ آج ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں ملا، لیکن جن کو قرآن پڑھنے کا موقع ملا ان کا سینہ کھل گیا، ان کا دماغ کھل گیا، انہوں نے قرآن پڑھا، اس کو چوما، اس کو آنکھوں میں سجایا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھایا، ان کے دل نے گواہی دی یہی کتاب ہے جو برحق ہے، یہی کتاب ہے جو برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب برحق نہیں ہے۔ اس میں ملاوٹیں ہیں، اس میں تدلیسات ہیں، تلبیسات ہیں، تحریفات ہیں، اس لیے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ قرآن ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی تازہ و تازہ اتر رہا ہے، نئی خبریں دے رہا ہے، مستقبل بتا رہا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ یقینی طور پر دنیا کے جو بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں، رائٹرز ہیں، جنہوں نے انسائکلوپیڈیاز میں مقالات لکھے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان، سب اس پر متفق ہیں کہ جو محمد نے قرآن پیش کیا تھا 1450 سال پہلے، آج وہی پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ یہ مانے نہ مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ریویلیشن تھا، یہ وحی تھی، یہ اللہ کا پیام تھا، یہ میسج تھا میسنجر کو، وہ یہ مانے نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ جرمنی کی ایک ٹیم کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ پوری دنیا کی لائبریریز کو چھانے اور دیکھے کہ قرآن پاک جو مسلمانوں کے پاس ہے اس میں کہاں پر رد و بدل ہے اور کہاں کا نسخہ کہاں کے نسخے سے الگ ہے۔ جرمنی کی اس ٹیم نے دنیا بھر کی لائبریریوں کو چھان مارا، اور مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ایک نسخہ بھی ایسا نہیں ملا جو اصل نسخے سے الگ ہو، جو مصحف عثمانی سے الگ ہو، مصحف صدیقی سے الگ ہو، مصحف نبوی سے الگ ہو۔ پوری دنیا نے اس حقیقت کو دیکھا، تسلیم کیا اور مانا۔